ارطغرل ڈرامے کا آغاز بہت اچھے انداز میں کیا جاتا ہے۔ ارطغرل اپنے قبیلے کے لوہار دہلی میر کے ساتھ لوہا کوٹ رہا ہوتا ہے۔ دہلی امیر ارطغرل کو تحفے کے طور پر ایک تلوار پیش کرتا ہے۔ ارطغرل تحفہ قبول کرتا ہے اور یہ تاریخی الفاظ کہتا ہے۔ اگر ان الفاظ کو اس قسط کا بہترین جملہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ کوئی علی سے بڑھ کر بہادر زمیں پر، اور اس کے ساتھ ہی ارطغرل عہد کرتا ہے کہ یہ تلوار ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اٹھے گی۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے دوستوں نورگل، روشان اور بابر کے ساتھ شکار پر نکل جاتا ہے۔ اگلے سین میں عیسائیوں کا ایک قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ترتیب دی جاتی ہیں اور جانباز سپاہی تیار کیے جاتے ہیں۔ اس قلعے میں جانباز سپاہیوں کا نگران تیتوش کو دکھایا جاتا ہے۔ اس قلعے کے سربراہ اپنی بھتیجی ایلانورا کے ساتھ قلعے میں داخل ہوتا ہے۔ اس قلعے میں عیسائیوں نے سلجوق شہزادہ نعمان، اس کی بیٹی حلیمہ اور بیٹا شہیر قید کر رکھے ہوتے ہیں۔ نعمان شہزادہ عیسائیوں کی حمایت کرنے سے انکار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے اور اس کے بچوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تیتوش اس قید شہزادہ نعمان کو سپاہیوں کے ہمراہ سلطان علاء الدین کے نمائندہ کارا توئیگر کے پاس بھیجتا ہے، جو کہ اس علاقے میں سلطان علاء الدین کا نمائندہ ہوتا ہے اور اس علاقے میں موجود ترک خانہ بدوش قبائل سے ٹیکس وصول کرتا ہے۔ کارا توئیگر نے بھی عیسائیوں کے ساتھ ساز باز قائم کر رکھی ہوتی ہے اور علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے سلجوق شہزادے کی حمایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے عیسائی شہزادہ نعمان اور اس کے خاندان کو کارا توئیگر کے پاس بھیجتے ہیں۔ سپاہی قید شہزادے کو لے کر جنگل سے گزرتے ہیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے سپاہی کچھ دیر جنگل میں آرام کرنا چاہتے ہیں۔ عیسائی سپاہیوں میں سے ایک شہزادہ نعمان کی بیٹی حلیمہ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کوشش کے دوران حلیمہ سپاہی سے خنجر چھین کر اسے ہلاک کر دیتی ہے۔ وہ تینوں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سپاہی ان کا تعاقب کرتے ہیں اور راستے میں شہزادہ نعمان کو زخمی کر دیتے ہیں۔ اب دوبارہ شہزادہ نعمان، اس کی بیٹی اور بیٹا سپاہیوں کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ سپاہی حلیمہ کو سزا دینے کے لیے اسے زیادتی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی ایک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں آ پہنچتے ہیں۔ آواز سن کر وہ اس طرف آ جاتے ہیں اور اس طرح ارطغرل اور اس کے ساتھی تمام عیسائی سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ مرنے والوں میں تیتوش کا بھائی بھی شامل ہوتا ہے۔ ایک سپاہی کو وہ زندہ رہنے دیتے ہیں تاکہ لاش واپس قلعے لے جائے۔ زخمی نعمان کو ارطغرل اپنے ساتھ قبیلے لے جانا چاہتا ہے، مگر حلیمہ ہچکچاتی ہے، لیکن پھر مان جاتی ہے۔ ارطغرل کو حلیمہ پہلی نظر میں اچھی لگتی ہے۔ شہزادہ نعمان، حلیمہ اور شہیر کائی قبیلے آ جاتے ہیں۔ ارطغرل کا بھائی گلدارو ایسے انجان لوگوں کو قبیلے لے کر آنے پر اعتراض کرتا ہے۔ دوسری طرف کارا توئیگر کو پتہ چلتا ہے تو اس کے قیدی کو کوئی آزاد کرا کر لے گیا ہے تو وہ بہت غصے ہوتا ہے اور پیغام رساں شخص کو قتل کر دیتا ہے۔ آخری سین میں دو تاجر کائی قبیلے میں آتے ہیں۔ کردوغلو انہیں کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے پاس لے جاتا ہے۔ سلیمان شاہ تاجر سے سلجوق سلطنت کے حالات پوچھتا ہے۔ تاجر بہت خراب حالات بتاتا ہے، جس پر خیمے میں موجود تمام لوگ افسردہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پہلی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری یہ شارٹ سٹوری ڈرامہ ارطغرل کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی اقساط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔